تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحب من يحبهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ جس طرح یہ اسلامی ہجری سال کا مہینہ کہلاتا ہے، اسی طرح تاریخ اسلام کے اہم واقعات کا بھی خزینہ اور گنجینہ ہے۔ یہ تکوینی طور پر اللہ رب العزت نے اس مہینے کے ساتھ بہت سارے امور وابستہ فرمائے۔ اور اس مہینے کے بعد پھر رمضان المبارک، پھر ربیع الاول کا مہینہ ہے، جو اسلام کے اہم واقعات اور تاریخ کی بہت ساری چیزوں کا مرکز بنتے ہیں۔ یہ کسی کے طے کرنے سے طے نہیں ہوئے، بلکہ اللہ رب العزت کی منشا سے غیبی طور پر ان ایام میں کچھ چیزوں کا تعین ہوا۔ انگریز ہمارے خطے میں جب آیا تھا تو اس نے جہاں اور بہت سارے کام کیے، پھیلائے، غلط چیزیں رائج کیں، شروع کیں، چلائیں، چلیں، اس کی ان باتوں میں ایک اہم ترین بات یہ تھی، جھوٹ اتنا پھیلاؤ کہ سچ کی پہچان نہ رہے۔ اس مہینے کو ہمارے خطے اور معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبت و نواسہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کے غم اور ان کے سوگ کے طور پر
پورے ملک میں ایک قومی طریقے سے منایا جاتا ہے۔ یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ وہ واقعہ کربلا میں وہ کبھی کوئی زیادتی تو جو ہوئی تھی سو ہوئی تھی، مگر ہمارے مسلمانوں کا جو یہ طرز عمل چل نکلا ہے، یہ تو گویا وہ یزید اور شمر اور ابن زیاد، وہ جو لوگ تو کر کر کے مر گئے، ان کا تو ایک وقتی عمل تھا جو ختم ہو گیا، مگر جس رو اور جس رنگ روپ میں ہمارے خطے کے مسلمانوں نے اس کو اپنایا ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین اور ان شہدائے کربلا کی مبارک نفوس قدسیہ کے ساتھ ایسی دائمی زیادتی قائم ہو رہی ہے جس کے جرم کا ان لوگوں کو ہمیشہ نہ صرف گناہ ہوگا بلکہ آخرت میں خطرناک باز برس بھی ہوگی ان سے۔ وہ ایک مشہور لطیفہ ہے کہ کوئی انگریز آ گیا محرم الحرام کے مہینے میں، تو دیکھا لوگ رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں اور بڑے غمناک ہیں، نڈھال ہیں، سیاہ کپڑوں میں ہیں۔ اس نے کہا کیا ہو گیا بھئی، یہ کیوں لوگ رو رہے ہیں اتنے سارے؟ کہا جی یہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبر تھے حضرت محمد، ان کے نواسے شہید ہو گئے ہیں اس لیے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا کب شہید ہوئے ہیں وہ؟ کہا وہ تو 1300-1400 سال ہو گئے۔ کہا ان کو اطلاع اب آئی ہے، خبر ان کو اب پہنچی ہے۔ اچھے بھلے مسلمان جو اپنے آپ کو اہل سنت سے وابستہ سمجھیں، وہ بھی ان دنوں بڑے نڈھال ہیں اور بڑے غم کا شکار ہیں۔ کیا ہو گیا پتہ نہیں ہمارے معاشرے کو، بلکہ بہت سارے لوگ تو اسلام کی اس حقیقت کو مسخ کرنے چل نکلے کہ 9 محرم اور 10 محرم کا جو روزہ ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طے فرمودہ ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو یہودی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 10 محرم الحرام کو۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا ارے کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو بطور شکر کے ہم روزہ رکھتے۔ تو آپ نے فرمایا انا اولا منکم بموسیٰ، میرا تو تم سے زیادہ تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا بھائی روزہ رکھا کرو بھائی 10 محرم الحرام کا۔ اور پھر آپ کو آخر جو آپ کی زندگی کا مبارک آخر سال تھا، اس میں یہ بھی احساس ہو گیا تھا ہمارا یار ان یہودیوں کی مشابہت ہو رہی ہے کہ وہ بھی صرف جمعہ کو روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھ رہے ہیں۔ فرمایا اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو
لأصومن التاسع، پھر میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یہ ادھر کتابیں پڑھی ہیں، ساتھی اٹھا کے اپنی کتابیں اندر کی جانب رکھ لیں، بارش آ رہی، طلبہ اٹھ کے اپنی تپائیاں ادھر اندر رکھ لیں۔ ان کو برآمدے میں رکھ، برآمدے میں یا ادھر وضو خانے کی سائڈ پہ رکھ۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند ہو گیا تھا کربلا میں، ہم اب ان کی موافقت میں 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے یہ۔ وہ تو کہیں کوئی 60 کی دہائی میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو رہی ہے، اور ہمارا دین تو مکمل ہو رہا ہے 10 ہجری سے پہلے 50 سال پہلے ہمارا دین مکمل ہو رہا ہے اس تاریخ سے۔ بہت غلط بات پھیلی، بہت غلط بات متعارف ہوئی، بے دینوں نے اس قدر شور مچایا اس بات کا کہ ہمارے سادہ مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے، اچھے بھلے مسلمان اس کا شکار ہو گئے۔ میں نے ان ایام میں کئی اپنے اہل سنت لوگوں کو دیکھا سیاہ کپڑے پہنے ہوئے، اور کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ جہنمیوں کا لباس ہے سیاہ لباس، احادیث میں آتے اہل جہنم کا لباس سیاہ لباس ہے، اسلام کا مبغوض لباس ہے یہ، اور ہمارے مسلمان پہنے پھر رہے ہیں بھائی۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، صرف اس سے نہیں کہ وہ یہ کر رہے وہ کر رہے وہ کر رہے لہذا ہمارا دین بھی وہی یہ اور وہ ہمارا دین ہو گیا۔ اب بہت سارے طبقات نے تو اپنے دین کا تعلق ہی مجلس اعضاء سے وابستہ کر رکھا، یہ مجالس ہی ہمارا دین ہے، بس اس سے آگے پیچھے ہمارا دین ہی کوئی نہیں، رونا دھونا سوگ منانا، سال کے بعد دین چل گیا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے دین کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ پورے دین کی شکل مس کرنے کے مترادف ہے جو عمل ہو رہا ہے۔ پورے دین کو دو پر لگایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ یاد رکھیے 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا روزہ مطلقاً شریعت میں مستحب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک عمل اور ارشاد سے مستحب ہے، ان کا شہادت حسین سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں ایک واقعہ ہے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کی شہادت کا، اور ایک بڑا اندوہناک اور غمناک اور ایک المناک حادثہ ہوا، ہو گیا
اور کتنا ہی بڑا وفات کا حادثہ ہو تو اس کا غم اور سوگ 3 دن سے زائد نہیں۔ کسی بادشاہ کی وفات کا حادثہ ہو یا کسی پیغمبر کی وفات کا حادثہ ہو یا کسی پیغمبر کی شہادت کے وفات کا حادثہ ہو یا ان کی کسی اولاد کا ہو، شریعت کا ایک ہی ضابطہ ہے بھائی، ایک ہی ضابطہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ام المؤمنین ہیں۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ اپنے والد کی وفات کے 3 دن بعد انہوں نے مہندی لگا لی اور فرمانے لگیں اس عمر میں مجھے مہندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہاری اس بات کی نسبت سے میں یہ مہندی لگا رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شوہر کی وفات پر بیوی کو 4 ماہ 10 دن سوگ منانے کا حکم دیا ہے، بیٹی کو بھی باپ کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں دی۔ تو میرے والد فوت ہوئے، میرے شوہر فوت نہیں ہوئے، آپ علیہ السلام کا اس سے پہلے انتقال ہو چکا تھا، اس دنیا سے رحلت فرما چکے تھے۔ میں چونکہ میرے والد فوت ہوئے ہیں تو 3 دن مکمل ہو گئے، اسلام کا جو شرعی سوگ کا طریقہ ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، اب میں مہندی لگا سکتی ہوں۔ اور پھر ایک بات میں اپنے احباب سے عرض کیا کرتا ہوں، کس قدر ظلم ہوا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لاڈلوں اور نواسوں کے ساتھ، بالخصوص سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ 60 سال سے لمبی زندگی ہے ان کی، تقریباً 70 سال بنتی ہے ان کی عمر۔ آپ دیکھیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 باتوں کے تذکرے کے علاوہ ہمارے مسلمان اہل سنت والجماعت کو بھی نہیں آتا۔ ان کی وفات کا تذکرہ آتا ہے یا ان کی پیدائش کا؟ بھائی پیغمبر کے نواسے ہیں، صحابی رسول ہیں، اتنے بڑے مجاہد، غازی، فاضل، زاہد، صوفی، محدث ہیں، فقیہ ہیں، ان کی مبارک درمیان کی زندگی کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ وہ کتنے بڑے عبادت گزار تھے، وہ کتنے بڑے شب بیدار تھے، کتنے سچے تھے، کتنے وعدوں کے پکے تھے، کس قدر وہ صلہ رحمیاں کیا کرتے تھے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کیا کرتے تھے، اپنے بڑوں کے ساتھ وفا اور وعدوں اور معاہدوں کی پابندی کیا کرتے تھے، اپنے چھوٹوں پر کس قدر مشفق تھے۔ درمیان کی کوئی 50 سال کی زندگی کا تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ارے ان کی شہادت اور مرنے کے تذکرے ہم کریں، اب نہ تو ہم ان جیسی شہادت حاصل کر سکتے ہیں، نہ ان جیسا جہاد، نہ ان جیسی وہ اس وقت کے فاسق فاجر حکمرانوں کے خلاف بغاوت ہم کر سکتے ہیں، نہ ان جیسا وہ عمل کر سکتے ہیں۔ ان کی بقیہ زندگی کہاں ہے جس کو ہم اپنا سکتے ہیں، جس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہے ان کی زندگی۔ اس پروپیگنڈے میں خلاف شریعت، وہ ایک حدیث بڑی عجیب حدیث ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم کوئی بدعت ایجاد نہیں کرتی کہ اللہ اس بدعت کے بقدر سنت ان سے چھین لیتے ہیں اور پھر قیامت تک اس سنت کی توفیق ان میں بحال نہیں ہوتی۔ یہ بھی بدعات ہیں کہ 1400 سال کے بعد ہم بیٹھے سوگ منا رہے ہیں، نیازیں اور سبیلیں لگائے بیٹھے ہیں، گھروں میں سوگ کا سامان قائم کیا ہوا ہے، سامان قائم کیا ہوا ہے، شکلیں اور حالتیں یوں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ بدعات ہی نہیں تو کیا ہے؟ ہر وہ چیز بدعت ہے جس کا ہماری شریعت میں تصور نہیں ہے اور ہماری شریعت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ان ایام میں کوئی خاص عمل نہیں ہے شریعت کا سوائے اس کے کہ 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ ہماری شریعت میں مستحب ہے اور مستحب عمل ہے۔ کوئی رکھ لے بہت اعلیٰ بات ہے، اور نہ رکھے تو اس کو اتنا بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کیوں نہیں رکھا آپ نے۔ اس مستحب عمل کی تو بہت سوں کو توفیق نہیں، اور اس کے مقابلے میں اور کتنی ساری بدعات ہیں۔ یعنی ہمارے مسلمان بھی کہتے ہیں یار حسین کی نیاز کی دیگ میں نے بھی چڑھوانی ہے، حسین کی ارواح کو ہم نے بھی بیٹھ کے کچھ اصالِ ثواب کرنا ہے۔ سارا سال ثواب کیا کرو نا، سارا سال نیاز حسین بانٹ دیا کرو۔ ان دنوں میں جو کرتے ہیں وہ دین پر نہیں بے دینی پر چلتے ہیں، اس لیے کہ ان دنوں میں یہ اعمال ہمارے دین اور شریعت میں نہیں ہیں، ان کا ہمارے دین اور اعتقاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں دین سمجھ کر کے کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کو ثواب نہیں ہوتا، الٹا خطرناک گناہگار بھی ہوتے ہیں وہ۔ خدا کے لیے ہم شریعت سیکھیں اور شریعت پر عمل کریں، اور اگر شریعت پر عمل نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے مخالف مزاحم گناہ پر تو عمل نہ کریں، اور پھر ایک ایک گناہ کر لینا اور ایک ایک گناہ کا اعتقاد نیکی کا بنا لینا۔ ان ایام میں بہت سارے گناہ ایسے ہو رہے ہیں جن سے متعلق ہمارا اعتقاد نیکی کا ہو رہا ہے، ان گناہوں کو گناہ سمجھ کر کے ہم نہیں کر رہے بلکہ ان گناہوں کو نیکی سمجھ کر کے ہم کر رہے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک گناہ ہوتا ہے، ایسے گناہ میں خطرہ کفر ہوتا ہے۔ جس گناہ کو نیکی سمجھ کر کے کرنا اور اپنے معتقدات میں شامل کرنا، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دیں اور دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔